رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما 55 سے فلا پسنا تعجب کا تعجب میں ڈالیں کا آپ کو اموالہم مال ان کے، اموال مال کی جمع ہے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، انما بے شک یریدو چاہتا ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، لی کہ یعذب عذاب دے ہم انہیں بہا ساتھ اس کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلے انفسہم جانیں ان کی، نفس کی جمع ہے انفس، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ لمیکم البتہ تم میں سے ہیں، وما ہم حالانکہ نہیں وہ منکم تم میں سے، اب کم آیا ہے تو جمع کے لیے یعنی مومنوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے، اگر صرف کا ہوتا تو اس کی کیا ٹرانسلیشن ہونی تھی؟ اس کی بھی یہی ٹرانسلیشن ہونی تھی من کا تم میں سے، لیکن کا جو ہے واحد کے لیے آنا تھا یعنی صرف اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جب کم کی بات ہو تو پھر سب مومنوں کو سب مسلمانوں کو، وَلَكِنَّهُمْ لیکن وہ قوم ایسے لوگ ہیں یفرقون جو ڈرتے ہیں، یفرقون جو ہے یہ فارقہ سے فاری کا یفرق سے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت خوف زدہ ہونا اور گھبرانا، یعنی یہ جو منافق ہیں بہت زیادہ سخت خوف زدہ ہوتے ہیں اور گھبراتے ہیں، لو اگر یجدون وہ پائیں، واجدہ یجدو اس کا روٹ ورڈ ہے واو جیم دال، اور واو جو ہے حروف علت میں سے اس لیے حذف ہو گیا، موئی جائے پناہ، او یا مغاراتن کوئی غار، غورن ہے غورن سے غورن کہتے ہیں کہ گہری جگہ کو، غورن پہاڑ یا زمین میں کوئی غار، او یا مدخلن کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، یہ داخلہ سے ہے باب افتعال سے تو حروف پڑ جانے کی وجہ سے اس کا مطلب ہو جاتا ہے مشکل اور مشقت سے گھسنا کسی جگہ کے اندر، لو البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں الیہ طرف اس کے، وہم اس حال میں کہ وہ یجمحون سر پٹ دوڑتے ہیں، یجمحون جیم میم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یجمحون جمح الفرس ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو منہ زور ہو کر سوار کے قابو سے نکل کر بھاگ جاتا ہے، یجمحون جیسے آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہو تو جو منہ زور ہو جاتا ہے جو اپنے مالک سے جو اس کا سوار ہوتا ہے اس کو نیچے پھینکتا ہے اور خود بھاگتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، سوار کے قابو سے نکل جاتا ہے، یجمحون جیم میم ہا، ومنہم اور کچھ ان میں سے من جو یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر، لام میم زا لمزا فی الصدقاتی صدقات کے بارے میں، فإن پھر اگر اعطو وہ دیے جائیں منہا ان میں سے، کن میں سے؟ صدقات میں سے، اب جو ہا ہے وہ مونس کے لیے کیونکہ صدقتن جو ہے وہ مونس ہے، رضو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وہ ان اور اگر لم نہ یؤتو وہ دیے جائیں منہا اس ان میں سے، اذا تب ہم وہ یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ولو اور کاش انہم یہ کہ وہ رضو وہ راضی ہو جاتے ما اس پر جو آتا دیا انہیں اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے،
وقالو اور وہ کہتے حسبنا کافی ہے ہمیں اللہ اللہ سیؤتینا سا ان قریب یؤتی دے گا نہ ہمیں سیؤتینا دے گا ہمیں ان قریب دے گا ہمیں دیکھیے سیؤتی سین جو ہے وہ سوفا کی شارٹ فارم ہے اور جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے تو وہ مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے ٹھیک ہے یؤتی جو ہے وہ کیا ہے فعل مضارع اور نون زبر نال جو ہے وہ ساتھ ضمیر لگی ہے مفعول اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے و رسول اور اس کا رسول بھی انا بے شک ہم اللہ طرف اللہ کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم بس تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد اب یہ کیوں بات کی گئی پیچھے چونکہ صدقات کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم سے صدقہ وغیرہ لے لیں تو پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ایکسپلینیشن کی تو یہاں پہ مزید مسلمانوں کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کافر بڑے امیر نظر آئیں اگر آپ کو منافق بڑے امیر نظر آئیں تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ان سے خوش ہے یعنی لوگوں کی مال و دولت اور دنیاوی چمک اور ان کی اولاد اس سے دھوکے میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان سے ناراض ہوتا تو پھر ان کو اتنا مال اتنی اولادیں کیوں دی ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے چھین لیتے یہ سب چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں یہ نہ سوچیں کہ نافرمان لوگوں کو بہت زیادہ مال مل رہا ہے ان کی اولاد بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں یعنی دنیا میں ان چیزوں کی سعادت مندی یہ نعمت نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف اس لیے ڈیل دے رکھی ہے کہ دن رات مال جمع کرنے اور اولاد کی حفاظت کرنے میں لگے رہیں نہ انہیں دن کا چین نصیب ہو نہ انہیں رات کا چین نصیب ہو اپنے مال میں اتنا کھپتے رہیں مال کمانے میں اتنی دغو کرتے رہیں کہ ان کو اللہ بھول جائے اور ان کی اولاد ان کو اتنا کھپائے اتنا تنگ کرے کہ سارا دن اور رات اپنی اولاد کی پریشانیوں میں پریشان رہے تاکہ یہ اللہ سے دور ہو جائے یہی ہے ان کا عذاب انما یرید اللہ لیعذبہم بہا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے کس کے ذریعے ان کے مال کے ذریعے اور ان کی اولاد کے ذریعے کیا سمجھ میں آئی بات کہ مال اور اولاد فتنہ ہے اور بعض اوقات ہمارے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے یہ مت سمجھیں کہ اسپیشل کوئی بیماری لگے تو یہ عذاب ہو جاتا ہے بعض اوقات اللہ انسان کو ڈیل دے دیتا ہے اور اللہ کی عذاب اور سزا دینے کا انداز یہ ہے کہ اللہ لمبی ڈیل دے دیتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وہ پٹکتے پھرتے ہیں اللہ ان کو کھینچتا ہی نہیں ان کی رسی دراز کر دیتا ہے فی حیات دنیا کی زندگی میں تو جو سکون قلب عطا نہیں نہ ہوتا جو چین نہیں ملتا سکون نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہ سکون قلب کا نام ملنا بھی ایک عذاب ہے کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی انسان کو اطمینان دیتا ہے تو یہ لوگ اس سے سراسر محروم رہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہے جو اللہ کے ذکر کے قریب نہیں ہے جو اللہ کی بات کے قریب نہیں ہے اللہ کی بات سننا پسند نہیں کرتا اپنے دن کا آغاز دوسری سرگرمیوں سے شروع کرتا ہے جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو لوگ سارا دن آسائشیں پارٹیز اٹینڈ کرتے رہیں رات بھر کالز پہ بات کرتے رہیں لوگ ان سے محبت کرنے والے بہت سے ہوں گے ان کی واہ واہ کرنے والے ان کی تعریف کرنے والے ان کو شامت کرنے والے لیکن کسی کی بھی بات ان کو دلی سکون نہیں پہنچا سکتی اریٹیٹ ہوں گے سب کچھ پا کر بھی زندگی کے اندر کوئی چین نہیں ہوگا وَتَزْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور
نکالے اللہ ان کی جانیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، یعنی آخری دم تک انہیں توبہ کرنے، سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ یہ کیسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سنسیئر نہیں ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں جب یہ مرے تو اپنے مال اور اولاد ہی کی طرف ان کا دھیان ہو، نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی غرض۔ لیکن مومن کو بھی دنیا میں مال اور اولاد کی فکر ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا اس کے لیے فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے، اس کے نزدیک اللہ کی رضا ہر چیز سے مقدم ہوتی ہے۔ وہ مال ویسے کماتا ہے جیسے کمانے کا حق ہے، القاسم حبیب اللہ، کمانے والا، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال ہی نہ کمائے اور اولاد ہی نہ لے۔ اولاد اور مال یہ مومن کے لیے نعمت ہے، اور منافق اور مشرک اور کافر کے لیے زحمت ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے۔ اور مومن کیوں اس کو اپنے لیے نعمت بناتا ہے؟ حدود میں رہ کر، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، اسلام کی جو حدیں ہیں ان کو نہیں توڑتا، اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت کرتا ہے جتنی اس کا حق بنتا ہے، فرض ہے اس کا، اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتا۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، کہ اولاد کے معاملے میں انصاف نہ کرنا اور اولاد کے معاملے میں زیادہ ہی ان کی اتنی فیور کرنا کہ ان کو بگاڑ دینا، ان کی اچھی تربیت نہ کرنا۔ اللہ کی رضا مقدم ہونی چاہیے۔ آپ کی اولاد مسٹیک کرے اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ کی حدود اس کو سکھانی چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں اس کے لیے نعمت ہوتی ہیں، مومن کے لیے وبال جان نہیں ہوتی، لیکن یہی چیزیں دوسروں کے لیے وبال جان ہوتی ہیں۔ اب مزید ان کی ان کا پول کھولا جا رہا ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بے شک کہ وہ تم میں سے ہیں۔ منافق کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تم میں سے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں پڑھا نا ہم نے کہ جب وہ مسلمانوں سے آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا معکم، اور جب وہ اپنے شیطانوں سے جا کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک ہم تم میں سے ہیں، اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سخت خوف زدہ اور گھبرا کر، ان کو پتہ ہے کہ کفر کا اظہار کیا تو یہ لوگ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، یہ تو ہمیں اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیں گے، یا ہمیں لونڈی بنا لیں گے، غلام بنا لیں گے، تو یعنی ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس لیے یہ منافق شدید خوف کی وجہ سے اپنے غم کا اظہار، اپنے کفر کا اظہار نہیں کرتے، اور نہ مقابلے میں آنے کی جرت کر سکتے ہیں۔ اس لیے قسمیں کھا کر تم سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے۔ جو منافق بندہ ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کا خوف اور بزدلی اس کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے۔ اب وہ سوچیں جب آپ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں تو آپ جب ایک کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے کا ڈر ہوتا ہے، اور دوسرے کے سامنے جاتے ہیں اور پہلے والے کا ڈر، یعنی آپ کے اندر خوف رہتا ہے، آپ کے اندر آپ کو سکون نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کے ساتھ تو یہ بات کی، اب اس کے اگینسٹ میں نے یہاں پہ یہ بات کر دی۔ تو جب جو انسان دوسروں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا اور منافق کا لبادہ اوڑھ کر زندگی جی رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں جو ذہنی اور روحانی سکون اس کو نہیں ملتا۔ یہ ایک اصول ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تب بھی وہ منافق ڈرتا تھا، اور منافق ہمیشہ مخلص انسان سے ڈرتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ ایسی قوم ہے جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ ڈر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں، او مغاراتین، یا پھر کوئی غار، یعنی ان کو اگر چھپنے کے لیے کوئی بری سے بری جگہ بھی ملے تو وہ اس میں چلے جائیں گے۔
بری سے بری جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی جائے بنا، یعنی فرار کا کوئی بھی راستہ ان کو نظر آتا ہے، اگر وہ برا بھی ہے تو اس میں رسیاں تڑا کر بھاگ کر جائیں گے. اور بری سے بری جگہ یہ تینوں ہی ہو سکتی ہیں جس کی طرف جایا جا سکتا ہے، یا کوئی غار ہو سکتا ہے، کوئی بھی جائے بنا ہو سکتی ہے، یا پھر گھس کر بیٹھنے کی کوئی بھی جگہ، اس چیز میں گھسا جاتا ہے نا، سوراخ وغیرہ یا اس طرح سے کوئی چیزیں. تو کوئی بھی جگہ ان کو جب ملتی ہے تو یہ ایسے دوڑ کر اپنی رسی چھڑا کر جاتے ہیں جیسے ایک گھوڑا اپنے سوار سے بے قابو ہو کر بھاگتا ہے. بالکل یہ منافق مسلمانوں سے ایسے بھاگ کر جانا پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی مجالس میں ان کے معاشرے سے بہت شدید بغض رکھتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا کہ مسلمان معاشرے سے نکل کر چلے جائیں، لیکن ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے اس لیے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں. مسلم معاشرے میں رہنے کے ان کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے قسمیں کھا کھا کر ان کو اپنا یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ان کو کوئی فائدہ نہ ہو تو بھاگ جائیں. تو منافق بندہ اگر ہماری مجلس میں بیٹھا بھی ہو نا تو اندر سے اس کا دل ہوتا ہے فٹافٹ کہ محفل ختم ہو، فٹافٹ یہ کلاس ختم ہو، فٹافٹ یہ ساری چیزیں جو ہے مائنڈ اپ اور ہم اپنے گھروں میں جائیں. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کا وہ ذہنی طور پر اندر شریک نہیں ہوتے، بلکہ وہ مجبوراً بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی ان پر کوئی برا فتویٰ نہ لگ جائے، یا پھر کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے، یا ان کی کفر کا اظہار نہ ہو جائے. صرف اس لیے بیٹھتے ہیں. تو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا دل ہوتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو اور ایسے بھاگ کر جائیں جیسے گھوڑا بھاگتا اپنے سوار سے بے قابو ہوتا. اب ان میں کچھ اور ایسے لوگ ہیں جن کی مزید جن کا پول کھولا جا رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو الزام لگاتے ہیں آپ پر. کس چیز کا الزام لگاتے ہیں؟ صدقات کا. تو یلمزُکا کا مطلب ہے، یعنی لمزہ کا مطلب عیب نکالنا یا تان کرنا. یہ منافقین کا شیوہ ہے، تانے دینا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کرتے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب لگانے سے باز نہیں آتے تھے. کیا عیب لگاتے تھے؟ ان کی جو عیب لگاتے تھے، الزامات لگاتے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب ان کو صحیح تقسیم یعنی ان کو مال و دولت دیا جاتا تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے سب کے اندر اور ان کو تھوڑا کم مل جاتا تو پھر اس پر آپ کو کہتے کہ انصاف نہیں ہو رہا، یعنی ہمیں کیوں نہیں ملا. ان کے ہاں انصاف کم پیمانہ بس یہ تھا کہ انہیں مل جائے تو وہ خوش ہے اور آپ بڑے زبردست انصاف والے ہیں. لیکن جیسے ہی اسلام کی مصلحت یا پھر کسی چیز کے پیش نظر ہم نے مال غنیمت کا طریقہ سیکھا تھا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ زیادہ ضرورت ہو پھر وہاں پہ اسلام کے کچھ ایسے فیلڈز ہوتی ہیں تو اس میں اگر زیادہ ضرورت ہو تو وہاں پہ زیادہ مال غنیمت تقسیم کر دیا جاتا ہے. سب لوگ اس پہ خوش اور راضی ہوتے ہیں. تو اسلام کی حکمت عملی اور اسلام کی مصلحت کے پیش نظر جب کسی دوسرے شخص کو زیادہ مال مل جاتا جس کو زیادہ ضرورت ہوتی تو سخت ناراض ہوتے اور آ کے کہتے کہ اللہ کے رسول جو ہے نعوذ باللہ عدل نہیں کرتے. ایک اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری تھی. کیسے اتری؟ کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آیا جب آپ مال تقسیم فرما رہے تھے تو آ کے کہنے لگا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ویل ہو، یعنی تمہیں ہلاکت ہو، جب میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتار دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی اور ہوں گے
اور تم میں سے ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں اور اپنے روزے ان کے روزے کے مقابلے میں کہ حقیر سمجھے گا، اور یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے رسول پر کو جو ہے طعن کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسے بہت سے لوگوں کو جو ہے قتل کرنے کی اجازت طلب کی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ ان کو رہنے دو۔ بعض موقعوں پر منافقین نے مہاجرین اور انصار کو بھڑکا کر ایک دوسرے سے بھی لڑوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صلح بھی کروا دی۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے بہت گستاخی بھی کی، لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو اللہ کے رسول نے ہمیشہ معاف کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ سورۃ المنافقون میں اس کی ڈیٹیل بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں، یہ انصاف پسند نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو ہی فائدہ پہنچے۔ جب تک آپ ان کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں۔ منافق انسان کی ایک اور نشانی، ہمیں پہچان اپنی، اگر ہم خود ہیں تو بھی ہمیں پہچان ہونی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا ہے تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے رشتے بھی اپنے بچا سکیں۔ منافق بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس کی ہر بات پہ ہاں کرتے رہتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے رہتے ہیں، آپ اس کو دیتے رہتے ہیں، وہ خوش رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم میں سے ہر بندہ ہی ایسا ہے کہ ہم تب تک خوش ہیں جب تک کوئی ہمارا ساتھ دیتا ہے، جو ہمیں دیتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایون کہ ہمیں پیرنٹس بھی تب تک ہی اچھے لگتے ہیں جب تک وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں کوئی کسی مصلحت کی بنا پر تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یا پھر اگر کسی دوسرے بہن بھائی کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، تو ہم بچائے حالات کو سمجھنے کے ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کو شروع کر دیتے ہیں طعن کرنا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، انصاف کا معاملہ آپ سے نہیں ہو پاتا۔ تو ایسا تب جو ہے منافقین نے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان کو چاہیے تھا کہ وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے حسبنا اللہ، کہ کافی ہے اللہ ہمارا۔ یعنی کاش وہ عیب جوئی کی بجائے اس طرح کہتے ہیں کہ ان کے حق میں یہی بہتر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان پر اپنا فضل بھی کرتا، لیکن ان کو اتنی توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ اس قسم کا کلمہ خیر کہہ سکیں۔ جب بھی بات کریں گے نہ شکر کی کریں گے، جب بھی بات کریں گے ایسی بات کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی برائی کا پہلو نکلتا ہے۔ منافق بندے کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے، جو اعتقادی منافق ہوتا ہے دین کے ساتھ۔ ایک ہے منافقین کی بھی اقسام ہوتی ہیں، عملی منافق اور اعتقادی منافق، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر جو ایک تھوڑی بہت صفتیں پائی جاتی ہیں منافقین کی، منافقت کی، تو وہ ہے عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو اندر سے اسلام کے ساتھ منافقت اختیار کیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقین تب ہی تھے اللہ کے نبی کے دور میں۔ آج میرے خیال میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے۔ ہم لوگ الحمدللہ دل سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ سچے ہیں، ویسے ہمارے عمل کے اندر تھوڑی بہت چینجنگ آ جاتی ہے، ہمارا ظاہر باطن میں تضاد آ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس دور کے منافقین کی طرح ہیں۔ اس دور کے جو منافقین تھے ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ تھی، تو بہرحال ہم ان کو ریلیٹ اس لیے اپنی لائف کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ان جیسی صفات پائی جاتی ہے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہم ان کو ریلیٹ کرتے ہیں، بنی اسرائیل تو نہیں ہے لیکن ان جیسی کچھ آتے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب بھی کوئی بھی بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی برائی کا پہلو نکالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اگر ریلیٹ کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کو
جو دین کا جتنا حصہ پسند ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جہاں پہ دین پسند نہیں ہوتا وہاں پہ عیب جوئی کرتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کس ٹائپ کا دین ہے، یا آج سے 1400 سال پہلے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اس کو کیسے اپلائی کیا جائے؟ آج کا دور بدل گیا ہے، ماڈرن دور ہے، آج وہ وقت نہیں رہا، آج نئے تقاضے آگے، نئے اصول بننے چاہیے. تو اس طرح سے جب بس نہیں چلتا، یعنی جب اپنی خواہشات پوری کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر دین کے بارے میں ایسی بات شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایسی باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین یہی ہے، حق بات یہی ہے، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے. کم از کم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کریں، اپنے گناہوں کو جو ہے ڈیفینڈ نہیں کریں، کم از کم اقرار کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم عمل نہیں کر پا رہے، لیکن اصل دین جو ہے اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. کائنڈلی یہ چیزیں، یہ اصول اپنی زندگی کے اندر رکھیں. بہت سے ایسے معاملات ہوں گے کہ آپ سے عمل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ہم لوگ بہت کمزور ہیں. جس معاشرے کے اندر، جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر ہمیں موٹیویشن نہیں ملتی، ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. ایون کہ جب ہم اسلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، ہمیں اکیلے اپنے لیے اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. تو پھر اسٹینڈ لے لے کے ہم تھک جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے ساتھ اسی بھیڑ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس بھیڑ میں چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریات کو بدل دیں، کہ جب پہلے ہم عمل اس چیز کو نہیں قبول نہیں کر رہے تھے تب ہمارا نظریہ یہ تھا، تب بھی ٹھیک تھے، اور آج اگر ہم نے اپنے اصولوں کو توڑا، اسلام کے اصولوں کو توڑا، تو اب جو ہے اب بھی ہم ٹھیک ہیں. نہیں، ہم غلط ہیں. ہمیں خود کو غلط کم از کم کہنا چاہیے، تاکہ ہم دوسروں کے لیے دین کی شکل، دین کی اصل تصویر جو ہے وہ نہ بدلیں. ٹھیک ہے، اگر خود عمل نہیں ہو پا رہا تو خود کو ڈیفینڈ نہیں کرنا. یہ ہے منافقین کی صفت، کہ جب ان کی مرضی کا کام نہیں ہوتا تو وہ دین کے اندر عیب جوئی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں نکتہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کا کوئی بھی حکم جس پہ آپ کیوں کا سوال اٹھاتے ہیں دراصل وہ اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ قالوا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ. اگر آج انصاف کی بات ہو رہی ہے اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے، بات ہماری خواہشات کے خلاف ہے، تو ہمیں اللہ کافی ہے. اس میں ہمارے لیے حکمت ہے، ہم اس کو قبول کر رہے ہیں دل و جان سے. سیؤتینا، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی. اب اس آیت سے بھی کچھ لوگوں نے، یعنی اس بات سے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ اور ما آتاہم اللہ ورسولہ، اس بات سے بھی کچھ لوگوں نے ایک اپنے لیے الگ پوائنٹ نکالا ہے، اور اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. تفسیر میں بہت سی آپ کو تفاسیر ملیں گے جس میں بالکل مفہوم بدل دیا جاتا ہے، اور جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں قرآن تو ایک ہے، تو نظریات اور عقیدے کیسے مختلف ہو جاتے ہیں. تو جب آپ ایک ہی آیت کو لے کے پڑھتے ہیں اور آپ کو سیکو سباق نہیں سمجھ میں آتا، آپ کو آیت بتا دی جاتی کہ اس آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو عطا کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو رزق دیتے ہیں. ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول بھی لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. تو اس آیت کو لوگوں نے زبردستی یہ مطلب نکالنا شروع کر دیا کہ جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں. حالانکہ ان آیات کے اندر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے کانٹیکس میں دیکھیں، چلیں آپ بتائیں کس کانٹیکس میں یہ بات ہوئی ہے؟ خود ہی آپ نے سوچنا ہے، پھر آپ نے خود اس چیز سے فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن کو پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کس طرح ہم اپنے ایمان کو جو ہے خراب کر سکتے ہیں لوگوں کی تشریحات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے؟ مال غنیمت کی. جو غنیمت کا مال لوگ تقسیم، اللہ کے رسول تقسیم کرتے تھے، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، صدقات کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ تو وہی اسی کانٹیکس میں بات ہے نا کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دے رہے ہیں اس پہ راضی ہو جاؤ. اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول تمہیں اگلی بار اس سے زیادہ دے دیں. اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. لیکن لوگوں نے کس کانٹیکس میں لی کہ اللہ کے رسول بھی رزق دیتے ہیں، تو پھر تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. تو پھر اللہ کے رسول کا
دیا ہوا ہم کھاتے ہیں اور پھر ان کے گیت تو گانے چاہیے، لیکن دیا تو پھر اللہ نے ہے نا. اور ویسے بھی انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. تو یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اصل مالک اللہ ہے. من فضلہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، فضل کس کے ساتھ آئے؟ اللہ کے ساتھ. تو من فضلہ اور الی اللہ راغبون سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل مالک اللہ ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ کی جو بات ہے وہ تقسیم کرنے میں بات کی جا رہی ہے غنیمت کا مال. اور اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باقی دیگر آیات کے اندر بھی آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان کو رزق نہیں دیتا. اور صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. صحیح بخاری کی ہے کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اصل عطا کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ. میں کیا ہوں؟ محض تقسیم کرنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم اللہ کے حکم سے فرماتے تھے. اور اب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو امیر المؤمنین تقسیم کرتے تھے، جو انہوں نے تقسیم فرمایا، وہ بھی اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کئی جگہ پہ یہ اعلان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ حکم دے دیجئے لوگوں کو کہ میں نہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ تمہارے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اصل مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے اپنا عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے. جنگ تبوک میں بھی جب آپ سے سواریاں مانگنے کے لیے مجاہدین آپ کے پاس آئے تو آپ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جو میں تمہیں دوں. وہ سواریاں حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے. تو اگر اللہ کے رسول کے پاس یہ طاقت ہوتی تب تو وہ زندہ بھی تھے، لوگوں کے سامنے بھی تھے، تب تو زیادہ حق بنتا تھا ان لوگوں کا کہ اللہ کے نبی ان کو عطا کرتے، ان کے رزق میں فراہی کرتے. آپ وسلم تو خود آپ کی سیرت کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ امیر نہیں تھے، آپ کے پاس خود کھانے کو بعض اوقات ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھانے کا مال کھانے کے لیے بہت کم مقدار ہوتی تھی. تو عطا کون کرتا؟ جس کے پاس خود بھی ہو. پھر صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو جنگوں کے واقعات کو دیکھیں کہ سواریاں نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، میں تمہیں کیسے دوں؟ تو جب وہ اپنی زندگی کے اندر کسی کی مالی لحاظ سے غائبانہ مدد نہیں کر سکے، تو اب جب وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو اگر ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں تو کیسے ہماری مشکل کشائی ہو سکتی ہے؟ تو مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے. اور اگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دیا تو وہ سوچیں کیا کسی اور کو، کسی صحابی کو یا اللہ کے نبی کے باقی جو اہل و عیال ہیں، اہل بیت میں سے، کیا ان میں سے کسی کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ماں کے اندر اپنے ایون کہ وہ عقیدہ تو نہیں ہوتا لیکن اس عقیدے کے رہنے والے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، ایون کہ ان کی بات کو ہی شیئر کر دیتے ہیں. تو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ جو بات ہم شیئر کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو جب اللہ کے رسول مشکل کشا نہیں ہو سکتے تو پھر علی رضی اللہ عنہ بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ اپنے مائنڈ کو ساتھ کلیئر کرتے رہنا چاہیے. اور قرآن کو اس بات سے آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو خود پڑھنا کیوں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کانٹیکس کے بغیر ہم سیکھیں گے تو پھر آیات کی آدھی ہی سمجھ آئے گی، ادھورا دین ہمیں ملے گا. اور ادھورے دین کی وجہ سے دین مزید عقیدے خراب ہوتے ہیں. جب بات آپ کو آدھی پتہ چلتی ہے تو آپ کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا ہے، کیونکہ پہلا سٹیپ ہے عقیدہ. جس کا عقیدہ توحید نہیں ہے تو وہ پہلے پیپر میں فیل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو جس چیز کی معافی ہو ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو
بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز میں پھنسا چکے ہیں کہ ہم دین کو فرسٹ پریورٹی سمجھتے نہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ آ جاتا ہے. ان فتنوں کے اندر اتنا ملوث ہو چکے ہیں, ان فتنوں میں اتنا پڑ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کو جج کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ کیا ہمارے عقیدے ٹھیک ہے, کیا ہماری نماز ٹھیک ہے, کیا ہمارے باقی دین کے اخلاق ٹھیک ہے. آئے دن کوئی نیا فتنہ آ جاتا ہے, اور یہ فتنوں کا دور ہے, اور ایسے فتنے آتے ہی رہیں گے. لیکن ہمارا یہاں پہ کیا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کے بارے میں بھی بات کریں, بجائے اس کے کہ دوسروں پہ نکتہ چینی کرنے کی, دوسروں کی عیب جوئی کرنے کی, ہم اپنے دین کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ اپنے عقیدے کی درستگی کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے جو اپنے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے بہن بھائی, ہمارے قریبی رشتہ دار, کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی رہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اصل محبت اپنے گھر والوں سے یہی ہوتی ہے. طریقہ سیکھیں تبلیغ کرنے کا, مصلحت کے ساتھ شیئرنگ کرنے کا, بغیر کسی کی انا کو ٹارگٹ کیے ہوئے, دلیل کے ساتھ, قرآن کی بات کرتے ہوئے, محبت کے ساتھ میتھڈ سیکھیں. اور یہ فرض ہے اب آپ کا کہ آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریں. صرف کسی بھی نئے اسکینڈل پر بات چیت کرنا اور اس کے اوپر اپنے کمنٹس دے دینا یہی کافی نہیں ہوتا. اصل ہے کہ آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں, گراؤنڈس پہ کام کریں. باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, دین کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. اصل بات آتی ہے عمل کی, اور اصل بات آتی ہے اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی بدلنے کی, ایک قافلہ بنانے کی. تو کتنا وقت ہمارا آج کل, اب جو نیا آج کل شروع ہو گیا ہے ایک فتنہ جس نے پورے ملک کو اپنے پیچھے لگا دیا ہے, ہر بندہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, ڈسکشن کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, ہر انسان اپنی طرح سے رائے دے رہا ہے. کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے اس معاشرے کا, اور قرآن حدیث کی بات کی ہی نہیں جا رہی, اپنی اپنی رائے دی جا رہی. اصل میں معاملہ کیا ہے, حق بات کیا ہے, حق کہنا مشکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ آنسو بہانے والے سچے نہیں ہوتے, اور سچے ہو بھی جائیں لیکن ہمیں آنسو بہانے سے انسان کے گناہ تو نہیں نہ چھپ سکتے. تو ہمیں مین چیز اپنے لیے لرننگ پوائنٹس لینے چاہیے ہر واقعہ سے, جو بھی فتنہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سیکھا, عبرت جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ کبھی کسی کو الزام دیا جا رہا ہے, کبھی کسی کو الزام دیا جا رہا ہے. بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے اس سے, اور یہی ہے شیطان کے پروپیگنڈے کہ وقت اپنی طرف مائل کر کے, لوگوں کا وقت ضائع کر کے ان کو دین سے دور کرتا ہے. تو ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو, اپنی سوچ کو اسلام اور قرآن کے مطابق لے کے چلیں. تو اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں نا, ہر قرآن پڑھنے والا, ہر بندہ جو قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو حق کی سمجھ آ جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس ایمان زیادہ ہوتا ہے اور وہ بات کرتا ہے اس کے بارے میں, اور کسی کے پاس ایمان کم ہوتا ہے تو اس کو بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو حق اور سچ قبول کرنے کی اور اس کے مطابق بات کرنے کی اللہ میں توفیق عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.